السلام علیکم دوستو، آج وہ واقعات دیکھیں گے کہ مکے میں یہودیت، مجوسیت اور مسیحیت قدم جمانے کے بعد مشرکین نے اپنے ان حرکتوں سے کس طرح عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کرنے کی طرح بنا دیا۔ تو چلیے کہ ویڈیو شروع کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عرب کے مختلف اطراف میں جب یہودیت اور مسیحیت مجوسیت کے قدم جما لیے تو اس دوران میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار پھیلی ہوئی تھی۔ خانہ جنگیاں ہوئی، بیرونی قوموں کو مداخلات کے موقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دوران میں رومیوں نے عدن پر فوری قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپسی کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ جما لیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن مارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عجیب سیلاب آیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل آرام کے نام سے کیا گیا ہے۔ دوستو، اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کینکا۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی، رومی قبضہ گینوں اور رومی فاتحین کے ذریعے ہوا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہیں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگ کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچائی علامت نظر آئی کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلقات، اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فارو حاصل ہوا۔ عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں اور یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی کچھ افراد نے مجوسیت قبول کی۔ دوستو، عرب میں باقی دینوں کو ماننے والوں کا بھی حال مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی ایک تھے، وہ متحد تھے اور رسم اور رواج میں ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقوں میں بھٹکی ہوئی تھی، ہر طبقے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ موجز طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق خاص سا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس طرح حفاظت اور احترام کیا جاتا تھا کہ اس کی خاطر تلواریں سونکی جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی تعریف اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا، تو وہ عموماً عورت کو ہی مخاطب کرتا۔ شجاعت اور شجاعت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقاتوں میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہے تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی، لیکن تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد کو ہی مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کی سرپرستوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کے سرپرستوں کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف موجز لوگوں کی یہ حالت تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاع کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی، زیناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی اپنے نکاح میں رکھتے تھے۔ باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد بیٹا اپنے سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو ہی حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زیناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کے احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورت حال لونڈیوں کا نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی۔ ایسا لگتا کہ ان جاہلوں کی اکثریت اس برائیوں کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہے جو روح زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ لڑکیوں کے رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچیوں کو فکر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافت کا دور تھا، لوگ جانوروں کی جیسی زندگی گزار رہے تھے۔
عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اسے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کرتے تھے، یہی نہیں بلکہ ان کے عزت پامال کرنے میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو یہ اس کا برا تصور کرتے اور اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث عبرت سمجھتے تھے اور اس کے بدن کو فقط لذت حاصل کرنے کا ایک آلہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسے آزادی رائے کا بھی حق بھی نہیں تھا۔ بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا ان کی قبائل تہذیب کا حصہ تھا۔ لڑکیوں کا زندہ درگور کرنے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار جب کا فکر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا، اس لیے لڑکی کو نکاح کے بعد وراثت کے طور پر جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا۔ اس طرح ان کے محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کی ذخیرے میں کمی واقع ہوتی اور جس کے یہاں لڑکی بیاہ کر جاتی وہ ان کی دولت کی بنیاد پر زیادہ مالدار اور معاشی لحاظہ سے مضبوط ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے داماد کو زندہ قبر کے نام سے تعبیر کیا اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کو ترجیح دی کیونکہ ان کا حق اپنے مال سے ادا کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ قانون کے مطابق میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا، اور یہ بھی تھا کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے اور ندار و غریب جوزا کے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کی شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا تھا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا فقدان عروج پر تھا۔ امیروں کے لیے کوئی قانون اور کوئی سزا نہیں تھی، اس کے برعکس غریبوں کے لیے لوگ قانون بھی خود بناتے اور انہیں سزا بھی خود تجویز کرتے۔ اگر ان کے منشا کے مطابق کوئی کام نہ ہوتا تو اس قبیلوں کو یہ لوگ برباد کر دیتے تھے۔ عرب معاشرے میں سود کا بازار عام تھا۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت میں منافع کی کچھ رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری میں چلے جاتی اور غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت ہوئی اس وقت جس طرح بتائے ہوئے رسومات، خود ساختہ مذہبی اور سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی زوال اپنے عروج پر تھی، ہر طرف فتن و فساد کا دور دہک رہا تھا، سماج میں تقریب کاری اور اہم پرستی کا روایت تھا، عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا شرک تسلیس کی اندھیرے میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا، لوگ فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے۔ عرب کے شہروں میں انسان نما جانور رہتے تھے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ فساد و خون ریزی ان کے عادت کا حصہ بن چکا تھا۔ عرب کو جلی ہوئی زمین کا نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جہاں تک بات ہے حکومتوں کی تو ان کو صرف اپنے خزانے بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالات بھی خراب تھی، صرف تجارت ہی ان کا نزدیک ضرورت زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھا، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی ماحول ہونا ضروری، ورنہ تجارتی ہم درفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کے حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھی وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرونی عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سود کاٹتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی جڑ میں رہتا تھا، غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے، اس لیے دنیا میں اور خاص طور پہ عربوں میں جہالت عام ہوتے چلے گئے، اور یہودیوں نے اپنی اپنی شرائطوں کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر لوگوں کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانے کے 569 برس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس 569 برسوں میں صرف 3 انبیاء اکرم مبعوث ہوئے،
اس کے بعد 484 سال ایسے گزرے جس میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ اگر اتنا عرصہ بغیر کسی پیغمبر کے گزرا، اس میں انسان کس قدر گمراہی کا شکار ہوئے ہوں گے۔ دوستو، مختصر یہ ہے کہ ہر طرف کفر اور شرک کی آندیاں چل رہی تھی۔ کہیں ستاروں کی پرستی ہو رہی تھی تو کہیں آتش پرستی سے قلب و اذان بھسن کیے جا رہے تھے۔ گویا انسانیت تباہی کے دہنے پر کھڑی تھی۔ اللہ کی رحمت برسی اور مکہ مکرمہ کے اسی سرزمین سے جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ دعا کیے کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ اے میرے قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ اور دیگر انبیاء اکرم علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی تھی کہ ایک نبی رحمت آنے والے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب کے گھر عبداللہ کی بیوہ آمنہ وطن سے وجود میں لائے، اور ان کے پیدائش پر رب کائنات نے یہ معجزہ دکھایا کہ نور کی تجلیات سے شام کے محلات روشن ہو گئے، بیت اللہ میں رکھے گئے بھوت سرنگو ہو گئے، آتش کدہ ایران جو صدیوں سے روشن چلا آ رہا تھا بجھ گیا، اور پوری کائنات ارضی کو یہ پیغام ربانی دیا گیا کہ اب وہ ہستی کائنات میں تشریف لا چکی جو ہر قسم کے شرک و ضلالت کو اپنے قدموں تلے روندنے والی ہے۔ دوستو، اس طرح دو جہاں کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کی خوشی کو کچھ حد نہ تھا۔ وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لیے اور بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیے۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا محمد۔ سب لوگ حیران کے حیران ہو گئے کہ یہ نام ہے، عرب میں تو منوج نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا اے نام اللہ ہی نے رکھوائے کہ تا قیامت جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمائے۔ دوستو، اب دنیا سے جہالت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے کا قصد فرما لیے، اور جہالت کے یہ اندھیرے نبی رحمت سے ختم ہوئے، اور نبی کریم کے غلاموں کے ہاتھوں دنیا کی عالمی طاقت تہس نہس ہو کر مسلمانوں کی قدموں میں آ گئی، اور اسلام کا نور دیکھتے ہی پوری دنیا میں پھیلا۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے اسلام سے پہلے عربوں کے حالات اور عقائد کے بارے میں مکمل تفصیل ملاحظہ کی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ پیارے دوستو، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، آمین۔